السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے زہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں زہاب ٹی وی۔ دوستو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھائے۔ جو دنیا کے سب سے اچھے ریسٹورنٹس مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک KFC بھی ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو KFC کے لوگو میں بنے آدمی کے بارے میں نہیں جانتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو KFC بنانے والے یعنی کولونل ہارلینڈ سینڈرز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سبسکرائب کریں زہاب ٹی وی کو اور بیل آئیکن پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سینڈرز امریکہ کی ایک ریاست انڈیانا کے گاؤں ہینری ویل میں 1890 میں پیدا ہوا۔ دوستو، KFC اصل میں کینٹکی فرائیڈ چکن ہے۔ کینٹکی امریکہ کا ایک شہر ہے، لیکن کولونل کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب وہ 6 سال کا ہوتا ہے۔ جب کولونل 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کا باپ مر جاتا ہے اور اس کے چھوٹے بہن بھائی کی ذمہ داری کولونل پر آ جاتی ہے۔ کولونل اور اس کی ماں کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ کولونل جب 16 سال کا ہوتا ہے تو وہ اسکول چھوڑ کر کچھ کام ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ دوستو، اب کولونل 16 سال کا ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنی عمر غلط بتا کر آرمی میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کر کے وہ آرمی میں بھرتی تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عمر پتہ لگتے ہی آرمی نہ صرف اسے نکال دیتی ہے بلکہ اس کے لیے آرمی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے اندر اندر وہ گھر تو جاتا ہی نہیں ہے اور کھیتی باڑی جیسے کام کرتا ہے۔ اس 1 سال میں وہ 4 نوکریوں سے نکالا جا چکا تھا۔ اب وہ 17 سال کا ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران وہ لاء کی بھی پڑھائی کر رہا تھا۔ جب وہ ریلوے میں مزدور کا کام کرتا تھا، پھر وہ اپنے گاؤں میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ اب وہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر کمپنی کے لیے لائف انشورنس ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے، لیکن اس کو اس کمپنی سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ کولونل کمپنی کی بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی۔ لیکن اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ کولونل ایک ناکام انسان تھا۔ پھر اس کو ایک فیری بوٹ کمپنی میں کیشیئر کی جاب مل گئی اور وہ وہاں پر ہی جاب کرنے لگ گیا۔ تب اس نے سوچا کہ اس جاب سے جب پیسے آ جائیں گے تو وہ اپنی لیمپ مینوفیکچرنگ کمپنی بنائے گا، مگر وہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے یہ نہ کر سکا اور اس کو یہ جاب کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا۔ اب وہ 40 سال کا ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اس کو بہت مزیدار فرائیڈ چکن بنانا آتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کینٹکی چلا گیا اور وہ کینٹکی ریلوے اسٹیشن سروس میں اپنا چکن بنا کر بیچنے لگا۔ اس کا چکن وہاں پر کافی مشہور ہو گیا۔ اس نے اپنے چکن کی ایڈورٹائزمنٹ یعنی مشہوری شروع کر دی۔ دوستو، یہاں تک کہ کینٹکی کے گورنر نے اس کے چکن کو کینٹکی کولونل چکن کا نام دے دیا۔ اس چکر میں اس کی کسی کمپیٹیٹر سے لڑائی ہو گئی اور اس نے کولونل پر فائرنگ کروا دی، جس وجہ سے کولونل کو وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب اس نے کسی اور جگہ اپنا چکن ریسٹورنٹ بنا لیا جو کسی نے آگ لگا کر جلا دیا۔ اب اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اس نے سوسائڈ کی بھی کوشش کی، مگر وہ بچ گیا اور اس نے پھر سے ایک جگہ چکن بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن ورلڈ وار 2 کی وجہ سے اسے یہاں بھی بند کرنا پڑا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ اپنی سیکرٹ ریسپی کا فرنچائز سسٹم بنائے گا اور اس نے اس کا نام کینٹکی فرائیڈ چکن رکھا یعنی KFC رکھا۔ فرنچائز سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا چکن بنا کر کسی دوسری کمپنی کو بیچتا اور وہ آگے سے لوگوں کو دیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا لیکن کسی کو بھی اس کی آفر پسند نہ آئی۔ دوستو، اب کولونل 1008 دفعہ ریجیکٹ ہو چکا تھا، جس وجہ سے وہ بہت
दुखी हो गया था। उसको लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी से हर चीज़ जा रही है। उसको अपनी बीवी बच्चों की भी बहुत याद आ रही थी, जिस वजह से उसने अपनी ही बेटी को अगवा करने की भी कोशिश की, मगर नाकाम हो गया। और फिर उसने अपनी बीवी को मनाया कि वो घर वापस आ जाए, और उसकी बीवी मान गई। फिर कॉलोनल ने अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी पीट हारमैन नामी बंदे को बेच दी, लेकिन इसमें कॉलोनल ने कुछ शराइत रखी। और वो शर्तें ये थी कि केएफसी का नाम केएफसी ही रहेगा और केएफसी पर तस्वीर कॉलोनल की होगी, और ऐसा ही हुआ। कॉलोनल ने केएफसी $2 मिलियन में बेच दी, जो कि आज के $15.3 मिलियन बनते हैं। कॉलोनल ने इन पैसों से एक बिजनेस शुरू किया और वो जल्द ही मिलियनेयर बन गया। वो बिलियनेयर तो नहीं बना, लेकिन वो केएफसी की मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाकर अपना तारुफ करवाता था। कॉलोनल केएफसी का ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया। दोस्तों, ये वो लम्हा था जिसका कॉलोनल को इंतज़ार था। आखिरकार कॉलोनल का ख्वाब पूरा हो गया, यानी केएफसी पूरी दुनिया में फैल गया। कॉलोनल जब 90 साल का हुआ तो वो लुइसविल में निमोनिया की वजह से मर गया। जब वो मरा तो केएफसी 48 मुल्कों में फैल चुका था, और 2013 तक केएफसी 118 मुल्कों तक फैल चुका था। वैसे तो केएफसी के ओनर्स और सीईओज बदलते रहते हैं, लेकिन आज केएफसी के सीईओ का नाम रॉबर्ट डी वॉल्टर है, जो 2015 में केएफसी का सीईओ बना था। अब केएफसी दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।